ان کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مست بنا دیا۔ ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا، موسم گرما رخصت ہونے لگا، سردی نے اپنی آمد کی نوید سنا دی۔ صوبائی دارالحکومت میں موسم نے کروٹ بدل لی۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ ابر کرم برس پڑا۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سرما کی آمد کی نوید سنا دی۔ شادمان، شملہ پہاڑی، مزنگ، گڑی شاہو میں بادل خوب برسے۔ قذافی اسٹیڈیم، کینٹ، پورٹر اسٹیڈیم اور اطراف کے علاقوں میں بھی تیز بارش ہوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ یہ جو بارشیں جو پوسٹ مانسون کی بارش ہے، جو کل ہلکی تیاج بارش کے سلسلے جاری ہے، اور یہ بارش کا سلسلہ زیادہ تر لاہور اور گردنواہ میں ہے، اور یہ آج رات تک نکلنے کا چانس ہے، اور کل دوپہر کو تک تو بالکل یہ سارا سسٹم جو ہے نکل جائے گا۔ شہر میں موسلادھار بارش کے باعث ٹھنڈ کا احساس شروع ہو گیا ہے۔ شہر لاہور میں موسم کے مزاج بدلنے لگے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہوا چلنے اور بارش ہونے سے خشکی کا احساس مزید بڑھ گیا۔ مزید موسم کا صورتحال جانتے ہیں سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا فاطمہ، بتائیے گا۔ شہر لاہور کے موسم کی اگر بات کی جائے تو موسم کے مزاج پل پل بدل رہے ہیں۔ کبھی گرمی زور پکڑنے لگتی ہے تو کبھی سرمئی بادل آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور کبھی یہی بادل جو ہے وہ برس کر جل تھل ایک کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی شہر میں جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شام کے اوقات میں آندھی کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور تیز بارش بھی ریکارڈ کی گئی، جس سے جو ہے وہ خنکی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور سردی کا احساس بھی بڑھنے لگا ہے، جو کہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ سردیوں کی آمد ہے۔ اس وقت شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 84% ہے، جبکہ شہر میں 29 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ جو سلسلہ ہے وہ رات کے اوقات میں بھی اسی طرح سے جاری رہے گا، اور جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے مختلف بیماریاں بھی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہیں، جیسے بخار، نزلہ، زکام، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف انفیکشنز بھی ہو رہے ہیں۔ آپ اس وقت مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بھی گلا خراب ہے، فلو ہوا ہے، تو اگر آپ بھی مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ماہرین کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ اس طرح کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ماہرین کی جانب سے جو ہدایات کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ شہری جو ہے وہ ٹھنڈے پانی پینے سے اجتناب کریں، مشروبات کے ساتھ ساتھ جو کھٹی میٹھی اشیاء ہیں ان کو بھی کھانے سے پرہیز کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ رات کے اوقات میں پنکھے کا استعمال نہ کریں، اور اگر گھر سے وہ باہر نکل رہے ہیں تو سمرا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، پانی کے بلوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا۔ پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں گھریلو اور کمرشل پانی کا ٹیرف بڑھانے کی منظوری دے دی گئی تھی۔ گورننگ باڈی کے منٹس آف میٹنگ میں پانی کے بلوں میں اضافہ مسترد کرنے کا حکم سامنے آ گیا۔ گورننگ باڈی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے پانی کے ٹیرف میں اضافے کی منظوری دی تھی۔ اجلاس میں موجود سینئر وزیر اور وائس چیئرمین ایل ڈی اے اسلم اقبال نے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ ذرائع کے مطابق میاں اسلم اقبال نے پانی کے بلوں میں اضافے کی مخالفت کی اور مہنگائی میں ڈوبی عوام پر ظلم قرار دیا۔ تحریک انصاف کو لانگ مارچ سے قبل بڑا دھچکا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے استعفیٰ دے دیا، کہا استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا۔ وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو بھجوا دیا۔ ہاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر وزارت کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کے ادنیٰ کارکن کے طور پہ کام کرتا رہوں گا۔ وزیر داخلہ کے عہدے کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت شروع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق راجہ بشارت، عمر سرفراز چیمہ، میاں اسلم اقبال کے نام سامنے آ گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نئے وزیر داخلہ کے نام کا فیصلہ کریں گے۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو ریلیو کریں، وفاق کی نئی اسمبلی آگئی۔ محکمہ ایس این ڈی اے ڈی نے پرویز الہی سے نئی گائیڈ لائنز مانگ دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسمبلی سیکرٹری سروسز نے ارسال کی ہے۔ اسمبلی میں پوچھا گیا کہ وفاقی حکومت کے حکم پر سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو پنجاب سے ریلیو کر کے ان کی خدمات وفاق کے حوالے کی جائیں یا نہیں۔ محکمہ سروسز نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی کہ اس حوالے سے گائیڈ لائنز دی جائیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ابھی تک سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو ریلیو کرنے کی منظوری نہیں دی۔ سوال گندم جواب چنا، سی سی پی او اپنے تبادلے سے متعلق سوال ٹال گئے۔ سٹی 42 کے رپورٹر نے پوچھا، کیا آپ کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ کیا پنجاب اور وفاق کے درمیان تناؤ میں لاہور بھی متاثر ہو رہا ہے؟
غلام محمود ڈوگر جواب دینے کی بجائے لائسنس سینٹر کی خوبیاں گنوانے لگے۔ یہ بھی بتائیے گا وفاق اور پنجاب کے درمیان جو چل رہا ہے اس میں کیا آپ کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا لاہور بھی سفر کر رہا ہے؟ یہ جو لائسنسنگ سینٹر ہے نا، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس لائسنسنگ سینٹر میں میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں لاہور کے اور یہاں پہ آ کے اس فیسلٹی کو اویل کریں، انجوائے کریں۔ آپ کو بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے لائسنس بنوا رہے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا وفاق اور پنجاب کے درمیان جو چل رہا ہے اس میں کیا آپ کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا لاہور بھی سفر کر رہا ہے؟ یہ جو لائسنسنگ سینٹر ہے نا، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس لائسنسنگ سینٹر میں میں چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں لاہور کے اور یہاں پہ آ کے اس فیسلٹی کو اویل کریں، انجوائے کریں۔ آپ کو بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ اپنے دریائے راوی کے کنارے پر نیا شہر آباد کرنے کے منصوبے میں غیر ملکی زر مبادلہ میں حائل بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو منصوبوں میں سرمایہ کاری اور پیسہ پاکستان منتقل کرنے کے لیے خصوصی قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو روڈا منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے رقوم منتقل کرنے اور اراضی کی ملکیت 25 دن میں مکمل ہوگی۔ اس سے قبل اوورسیز سرمایہ کاروں کو پیسہ منتقل کر کے اراضی نام کرانے میں کم سے کم 3 ماہ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ روڈ ایکٹ میں ترمیم کرنے سے اوورسیز سرمایہ کاروں کو فاسٹ ٹریک میسر آیا ہے۔ روڈ ایکٹ ترمیم 2022 میں پیپر رول سے مبرات نئی ترمیم منظور کر لی گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی فاسٹ ٹریک روڈا میں محفوظ سرمایہ کاری سے پاکستان میں خطیر زر مبادلہ بھی منتقل ہوگا۔ ترمیمی ایکٹ کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 8 ارب روپے کا اضافہ کر دیا۔ لاہور کے لیے رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 32 سے 40 ارب کا دیا گیا ہے۔ لاہور کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 8 ارب روپے کے اضافے کے بعد مجموعی حجم 40 ارب ہوگا، جبکہ دوسری جانب لاہور کے بجٹ میں ترامیم کے بعد 3 ارب روپے کا مزید فنڈ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق لاہور میں اربن ڈیولپمنٹ اور بلدیاتی منصوبوں سمیت صحت عامہ کے منصوبوں کا بجٹ بڑھایا گیا، جس میں صحت عامہ کے جاری منصوبوں پر بھی اضافی فنڈ کی منظوری دی گئی۔ بلدیاتی منصوبوں میں گلی محلوں کے منصوبے کے لیے 3 ارب روپے کا اضافی فنڈ دیا گیا ہے، جبکہ اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 2 ارب روپے کا سپلیمنٹری فنڈ منظور کیا گیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق صحت عامہ میں نئے عرفہ کریم ٹاور کے عقب میں ہسپتال اور جناح ہسپتال میں نئے ٹراما سینٹر کی تعمیر اور گنگا رام ہسپتال میں ماں بچہ صحت ہسپتال کو رواں سال ہی مکمل کرنے کے لیے اضافی فنڈ دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل لاہور کا رواں مالی سال میں مجموعی بجٹ کا حجم 32 ارب روپے تھا۔ لاہور کے مجوزہ ماسٹر پلان 2050 کی منظوری کے لیے اہم پیش رفت۔ رواں ہفتے LDA کی گورننگ باڈی کا اجلاس بلا کر لاہور ضلع کی حدود تک ماسٹر پلان منظوری کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ LDA حکام نے گورننگ باڈی کے اجلاس سے قبل پری اتھارٹی میٹنگ بھی کر لی۔ رواں ہفتے میں بدھ یا جمعرات کو اجلاس بلایا جانا متوقع ہے۔ اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے بطور چیئرمین LDA منظوری لینا لازم ہے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نجی دورے پر لندن میں ہیں۔ LDA گورننگ باڈی کے اجلاس میں ایجنڈا ماسٹر پلان ہے۔ ماسٹر پلان کے علاوہ دیگر 20 سے زائد ایجنڈے بھی پیش کیے جائیں گے۔ لاہور کے مجوزہ ماسٹر پلان میں لاہور اربن ایریا براؤن کرنا تجویز کیا گیا ہے۔ لاہور شہر کے سینٹر سے بیدیا نہر، مصطفیٰ آباد، سندر انڈسٹریل اور راوی کے اندر تمام ایریا براؤن کرنا تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں ہائی سیکیورٹی زون بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ لاہور میں مال روڈ، سول سیکریٹریٹ، DC آفس اور ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اہم اضلاع میں مظاہرین کے لیے جگہ مختص کرنے اور نئے ہائی سیکیورٹی زون بنانے کی سمری بھیجی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور سمیت دیگر اضلاع میں ہائی سیکیورٹی زون بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ اب ہائی سیکیورٹی زون میں کسی قسم کے احتجاج پر پابندی ہوگی۔ لاہور میں مال روڈ، سول سیکریٹریٹ، DC آفس اور ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد اب یہ ایکٹ کابینہ کے سامنے پیش ہوگا، جس کی حتمی منظوری کابینہ دے گی۔ اس ایکٹ کا نام پنجاب ہائی سیکیورٹی زون ایکٹ رکھا گیا ہے۔ HFMC پروگرام کے ملازمین کا احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ مظاہرے میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبداللہ معروف سے۔ جی عبداللہ بتائیے گا۔ جی BHFMC محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری ملازمین کا دوسرے روز بھی فیصل چوک پر احتجاج جاری ہے۔ ملازمین میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 2004 میں جب وزیر اعلیٰ پرویز الہی تھے تو ہمیں ایک کانٹریکٹ کے ذریعے
کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا. 18 سال گزر جانے کے باوجود ہمیں کانٹریکٹ بیس پہ رکھا گیا. وزیر اعلیٰ نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ بہت جلد جو ہے آپ کو ریگولر کر دیا جائے گا, لیکن آج 18 سال گزر جانے کے باوجود ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اسپیشل الاؤنس جاری کیا جا رہا ہے. آج جو ہے بارش آئی, آندھی آئی, ان کے جو ٹینٹ وغیرہ بھی اکھڑ گئے, لیکن بارش اور آندھی ان مظاہرین کے حوصلے پست نہ کر سکی. مظاہرین اس وقت بھی یہاں پہ موجود ہیں. انتظامات کی بات کی جائے تو پولیس کی بڑی نفری یہاں پہ موجود ہے جس نے مال روڈ آنے والے دونوں رستوں کو بند کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. جب مظاہرین سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ ریگولر ہونا. جب تک ہمیں ریگولائزیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا ہم یہاں پہ موجود ہیں, ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے عبداللہ معروف, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب دھرنے کے باعث مال روڈ پر واقع الفلاح تھیٹر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. ڈرامہ دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین راستے بند ہونے کی وجہ سے تھیٹر ہی نہیں پہنچ پائے. مزید احوال جان لیتے ہیں زین مدنی حسینی سے. جی زین, آگاہ کیجیے گا. جی مال روڈ پر پی ایچ ایف ایم سی پروگرام کے جو ملازمین ہیں ان کا 2 روز سے جو دھرنا ہے وہ یہاں پہ جاری ہے. پورے فیصل چوک کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے وہ فیصل چوک میں جو ہے وہ موجود ہے. آج تیسرا روز اب شروع ہونے والا ہے. ان کی وجہ سے جہاں مال روڈ جو ہے اس کے تاجران جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, اسی دھرنے کی وجہ سے جو ہے وہ شہر لاہور کا تاریخی اور مقبول تھیٹر الفلاح تھیٹر بھی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. چونکہ راستے بند ہیں اور راستے بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈرامہ شائقین جو ہیں وہ تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے کے لیے جو نہیں پہنچ پا رہے. الفلاح تھیٹر انتظامیہ نے اس حوالے سے حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئے روز کے دھرنوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. ڈرامہ جو ہے وہ 21 روز کے لیے یہاں پہ نمائش پذیر کیا جاتا ہے, لیکن دھرنوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا بزنس جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح سٹیج کے فنکاروں نے جو کہ الفلاح تھیٹر میں کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہ حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ فیصل چوک یا مال روڈ کا کوئی بھی چوک جو ہے اسے دھرنوں کے لیے جو ہے وہ بند کیا جائے, کیونکہ مال روڈ کے تاجر بھی متاثر ہوتے ہیں اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہے وہ بھی کاروبار متاثر ہوتا ہے. کیونکہ الفلاح تھیٹر میں کار پارکنگ بھی ہے, موٹر سائیکل سٹینڈ بھی ہے, کینٹین بھی ہے, تو یہ تمام جو ملازمین ہیں ان کے وہ اس دھرنے کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے ہیں. جی زین مدنی, بہت شکریہ آپ کا. اب کچھ بات کریں گے ماہ ربیع الاول کی, جس کی مناسبت سے عقیدت مندوں نے مین صدر بازار کو لائٹوں اور پھولوں سے سجا دیا ہے. خانہ کعبہ سمیت کئی اسلامی ماڈلز بھی رکھے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں طلحہ اشرف سے. جی طلحہ اشرف, بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں صدر بازار, مین صدر بازار میں, جسے عقیدت مند شہریوں کی جانب سے مختلف قسم کے رنگوں کے پھولوں اور جو کہ لائٹوں سے سجایا گیا ہے. اسی کے ساتھ یہاں پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سمیت مختلف قسم کے ماڈلز تیار کر کے رکھے گئے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے پورے شہر سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. یہاں پر جو شہریوں کا کافی بڑا رش موجود ہے. یہاں پر میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے گا کہ آپ یہااں پر جو 12 ربیع الاول کے مناسبت سے آئے ہیں, آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے جو شہر سجا ہو؟ جی السلام علیکم. سب کو پتہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن تھا 12 ربیع الاول, اور لوگوں نے بڑی خوشی سے منایا ہے, جوش و خروش سے منایا ہے. اور بہت سی لائٹنگ کی گئی ہیں, گلی محلے سجائے گئے ہیں, اور صدر بازار کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت سی خوشیاں منا رہے ہیں لوگ. اس کے علاوہ اور بھی مختلف شہروں میں, پاکستان کے علاوہ اور دوسرے بھی ملکوں میں لائٹنگ کیے گئی ہیں اور خوبصورت گلی محلے سجائے گئے ہیں. بہت ہی خوشی منا رہے ہیں لوگ. جی شہریوں کا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے, وہ یہاں پر دور دور سے شہر میں سجی ہوئی بازاروں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اس وقت یہ مین صدر بازار ہے جسے شہریوں کی جانب سے سجایا گیا. ٹھیک ہے طلحہ, آپ کا بہت شکریہ. لاہور کے مشرقی اور شمالی حصے کی کچی آبادیوں اور متوسط طبقے کی کالونیوں اور رہائشی اسکیموں کے قریب واقع یوٹیلیٹی اسٹورز کو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے.
شہر کے مشرقی اور شمالی علاقوں کی آبادیوں میں بنی یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کی عدم توجہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نظام آباد، غازی آباد، الطاف کالونی، ہربنز پورہ، فیکٹری ایریا، نبی پورہ، شاہدرہ، بند روڈ اور شمالی لاہور میں بنے یوٹیلٹی سٹورز اشیاء ضروریات سے خالی ہیں۔ آج کل تو حالات بہت وہ خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کی جو ہے آمدنی کم ہو گئی ہے اور چیزوں کی قیمت اوپر جا رہی ہے۔ تو کچی آبادیوں میں جو یوٹیلٹی سٹور ہے نا، مہربانی کر کے حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ سپلائی پوری کرے، کیونکہ سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کتنا رش پڑا ہوا ہے۔ شمالی اور مشرقی علاقوں کے مکین مجبوراً کئی کلومیٹر کا سفر کر کے شادمان، وحدت روڈ، دھرم پورہ اور دیگر علاقوں میں واقع یوٹیلٹی سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہیں اور رش زیادہ ہونے اور گھنٹوں انتظار کے باوجود اشیاء ضروریات نہیں ملتی۔ آٹا نہیں مل رہا، چینی نایاب ہے، 7 چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، چینی ملتی ہے، مہنگائی ہے۔ شہر کے شمالی اور مشرقی علاقوں کے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں میں واقع یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریات کی ترسیل یقینی بنائی جائے تاکہ وہ وہیں سے ضروریات زندگی خرید سکیں۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ کمشنر لاہور کے پبلک ٹوائلٹس پروجیکٹ کو بڑا دھچکا، پی ایچ اے کے نکے افسر نے این او سی کے باوجود پبلک ٹوائلٹس منصوبے پر بلڈوزر چڑھا دیے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پبلک ٹوائلٹس پروجیکٹ پر عمل درآمد کرانے میں سرکاری محکموں نے روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ کہیں ورلڈ سٹی اتھارٹی تو کہیں ٹریفک پولیس اور کہیں پی ایچ اے رکاوٹ بن گئی۔ این او سی کے باوجود بیرون مستی گیٹ میں زیر تعمیر پبلک ٹوائلٹس کو مسمار کر دیا گیا۔ پی ایچ اے نے 12 سائٹس پر پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر کے لیے این او سی جاری کیے۔ شہر میں مجموعی طور پر 55 میں سے 37 مقامات پر پبلک ٹوائلٹس کی راہ میں سرکاری ادارے ہی دیوار بن گئے۔ ایم سی ایل حکام کے مطابق ایک پائی بھی سرکاری خزانے سے خرچ کیے بغیر پبلک ٹوائلٹس شروع کرائے گئے۔ بڈنگ میں کامیاب فرمز کو پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر کے لیے ورک آرڈر جاری کیے گئے۔ معاہدے کے تحت کنٹریکٹرز نے ذاتی اخراجات سے پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر شروع کرائی۔ تعمیر کے بعد کنٹریکٹرز 5 سال تک ٹوائلٹس آپریشنل رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ پی ایچ اے کے زونل آفیسر جاوید حامد نے دانستہ طور پر یک طرفہ کارروائی کر کے پبلک ٹوائلٹس کو مسمار کیا۔ 2 روز قبل جاوید حامد کو پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر سے متعلق باقاعدہ آگاہ بھی کیا گیا۔ زونل آفیسر پی ایچ اے جاوید حامد کے مطابق ان کے علم میں نہیں تھا کہ پبلک ٹوائلٹس بنائے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے قبضہ کیا جا رہا ہے، اس لیے مسماری کے لیے آپریشن کیا گیا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ کبھی آٹے گھی کے حصول کے لیے تو کبھی بجلی کے بلوں کی درستگی کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے رہنا پاکستانی قوم کا مقدر بن گیا۔ احساس کفالت پروگرام کی رقم کی وصولی کے لیے نجی بینک کے باہر خواتین کی لمبی قطاریں۔ احساس کفالت پروگرام کی رقم کی وصولی کے لیے شہری خوار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ مختلف بینکوں کے باہر شہریوں اور خواتین کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ویل چیئر پر آئی معمر خاتون بھی قطار میں لگی رقم ملنے کی منتظر رہی۔ نجی بینک کے باہر موجود خواتین کا کہنا تھا کہ صبح 6 بجے سے لائن میں لگے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ پراپرٹی کی ٹرانسفر اور خرید و فروخت کے خلاف ایل ڈی اے ایونیو 1-5 فاؤنڈر گروپ کا رائیون روڈ پر احتجاج۔ مظاہرین نے 10 روز میں مطالبات منظور نہ ہونے پر اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی۔ ایل ڈی اے ایونیو 1 فاؤنڈر گروپ کی جانب سے پراپرٹی کی ٹرانسفر اور خرید و فروخت پر لگائے جانے والے ٹیکس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ایل ڈی اے ایونیو 1 کے صدر میاں محمد فیاض، چیئرمین گل نواز بصری سمیت دیگر عہدیداران مظاہرے میں شریک ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر 200% سے زائد عائد ٹیکس نا انصافی ہے۔ ایف بی آر نے جو ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ٹرانسفر فیسیں جو تھیں وہ تقریباً 200% انہوں نے بڑھا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ایف بی آر کو اور وفاقی حکومت کو جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں 10 دن کی۔ اگر وہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ ٹیکس واپس کرتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ مظاہرین نے وفاقی حکومت کو 10 دن کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو اسلام آباد کی طرف ریلی کی صورت میں مارچ کریں گے۔ گورنمنٹ نے ایف بی آر نے ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں، 200% سے زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار تقریباً ٹھپ ہو گیا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 منتھس میں تقریباً 20 ارب روپے کا لاس ہوا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ جب ٹرانسفر نہیں ہوں گی اوبیسلی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھی پیسے نہیں جائیں گے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے ایونیو 1 میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول ہیں۔ کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42، لاہور۔
पंजाब में तबादलों की लहर जारी, आज भी अहम ओहदों पर नई तैनातियां हुई। डायरेक्टर FIA जहांजेब खान को ओहदे से हटा दिया गया। सरफराज विर्क को डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 तैनात कर दिया गया है। पंजाब में तबादलों की लहर जारी, आज भी अहम ओहदों पर नई तैनातियां हुई। डायरेक्टर FIA जहांजेब खान को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि सरफराज विर्क को डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 तैनात कर दिया गया है। पंजाब में तबादलों की लहर, आज भी अहम ओहदों पर नई तैनातियां हुई। डायरेक्टर FIA जहांजेब खान को ओहदे से हटा दिया गया। सरफराज विर्क को डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर FIA जहांजेब खान को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि आज भी अहम ओहदों पर नई तैनातियां हुई हैं। सरफराज विर्क को डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 तैनात कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ मलिक की पहली बरसी, मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने परवेज़ मलिक मरहूम की कब्र पर हाज़री और फातिहा ख्वानी की। मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन लाहौर के ज़ेर एहतमाम सिंहपुरा में दुआया तकरीब, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का मरहूम को खराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ मलिक मरहूम की कब्र पर मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने हाज़री दी और फातिहा ख्वानी की। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, MNA अली परवेज़ मलिक, MPA चौधरी शहबाज अहमद, महर इश्तियाक अहमद, मुबशर जावेद, सैयद तौसीफ शाह, चौधरी बाकिर हुसैन, सवाती खान, मियां तारिक, सलाउद्दीन पप्पी समेत दीगर का कहना था कि परवेज़ मलिक मरहूम नफीस इंसान थे जिनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मलिक साहब की खिदमत की बात है, उन्होंने नेक नियति के साथ इस मुल्क की, इस शहर की, इस जमात की खिदमत करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने और इस पार्टी ने उनको बेपनाह इज्जत दी है। मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत के सिले में उनकी अगली मंजिलें आसान करे। वो मेरे वालिद की तरह भी थे, शफीक भाई की तरह भी थे, एक दोस्त की तरह भी थे। और जब मैं ओवरऑल वर्करों के मुतालिक बात करता हूँ तो मलिक परवेज़ साहब की एक आदत हुआ करती थी कि वो अपने वर्कर का बहुत ज्यादा ख्याल करते थे। उन्होंने जो मोहब्बत दी है जिंदगी में याद रहेगा और जो जिंदगी उन्होंने गुजारी, अच्छी लाइफ गुजारी है, उस हल्के में जो उन्होंने काम के लोग आज भी याद रखते हैं। मुस्लिम लीग नून शोबे खवातीन की जनरल सेक्रेटरी कवल लियाकत एडवोकेट ने सिंहपुरा में परवेज़ मलिक मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई, जिसमें अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजमल हाशमी की जानिब से लीगी कारकुन रेहान बेग की रिहाइशगाह टाउनशिप में परवेज़ मलिक की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई गई। साथ ही रिपोर्टर फसीउल्लाह के साथ उमर असलम। यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेज में बाइख्तियार खवातीन और खुशहाल पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बेगम गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेज में बाइख्तियार खवातीन और खुशहाल पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब में गवर्नर पंजाब की अहलिया आयशा बलीगुर रहमान और साबिक गवर्नर शाहिद हामिद की अहलिया सरवेत हामिद ने शिरकत की। आयशा बलीगुर रहमान का कहना था कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मुआशरे में नुमाया मुकाम दिलवाने के लिए संजीदगी से कोशिश जारी है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तानी औरत न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकेगी। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ख़वातीन न सिर्फ सियासी शोबे में बल्कि मुख्तलिफ शोबा-हाय ज़िंदगी में सरगर्म अमल रही और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की बेटियां मुसल्लह अफ़वाज, खेल, फ़नून लतीफ़ा और दीगर शोबों में बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कर रही हैं। सरवेत हामिद ने कहा कि जब तक खवातीन तालीम हासिल नहीं कर लेती वो मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर सकती। फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, घर के अपने बच्चों को कैसे समझाना है, सिखाना है, तो ये सारी जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारा जो आज का सेमिनार है एम्पावर्ड गर्ल्स फॉर प्रॉस्परस पाकिस्तान, जो भी आप ट्रेनिंग लेंगी उससे एक एक दर्जा करके आप खुद एम्पावर होती जाएंगी। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ने मिसेस गवर्नर की आमद पर शुक्रिया अदा किया, जबकि आयशा बलीगुर रहमान ने तालीम के शोबे में यूनिक ग्रुप की खिदमात को सराहा। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। दी सिटी स्कूल सिस्टम DHA में तलबा के दरमियान स्पेलिंग का मुकाबला हुआ। मुख्तलिफ शहरों से दी सिटी स्कूल्स की 42 ब्रांचेस के तलबा ने हिस्सा लिया। दी सिटी स्कूल सिस्टम में बच्चों के लिए मुनाकिदा स्पेलिंग मुकाबला में तलबा और तालबात ने खूब महारत दिखाई। Good job. दी सिटी स्कूल के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। Condemn. CONDEMN. That's correct. Good job. मुकाबले में वालिदैन ने भी शिरकत की और सिटी स्कूल की इस तकरीब को खूब सराहा। सेंट्रल रीजन का ये फाइनल राउंड है, जिसके बाद जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करेंगे वो इस्लामाबाद जुमे वाले दिन
بالکل جو فائنل راؤنڈ ہے جہاں پہ ہمارے سدرن ریجن اور ناردرن ریجن سے بھی بچے جو کوالیفائی کر کے اپنے ریجنل راؤنڈ سے آئے ہیں وہ حصہ لیں گے. سٹی اسکول کی یہ بہت اچھی کاوش ہے اسپیل بی کے حوالے سے، اور یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. بچوں میں یہ اس قسم کے کمپٹیشنز ہونے چاہیے تاکہ ان کو کریکولم اور ایکسٹرا کریکولم کے حوالے سے وہ آگے بڑھ سکیں. بہت اچھا ایونٹ تھا، اس میں بچوں کی کافی ویکیبلری انہینس ہوگی. دی سٹی اسکول کی پرنسپل سائمہ ہارون کا کہنا تھا کہ فائنل مقابلہ اسلام آباد میں ہوگا. مقابلے کا مقصد بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا ہے، جبکہ ریجنل ڈائریکٹر عطیہ نور نے بھی اس عمل کی خوب تعریف کی. I think this is a very good platform, a very healthy platform to students to compete from all over. پورے پنجاب ریجن سے کمپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ان کو ہیلپ کرتا ہے یہ ان کی ووکیبلری ڈیولپمنٹ میں، اینڈ اٹ آلسو ہیلپس دیم ڈیولپ their cognitive skills also. دی سٹی اسکولز میں اس طرح کے مقابلوں کا اہتمام یقیناً بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرنے کا باعث بنے گا. کیمرہ مین شاہد کے ساتھ توقیر اسلم، سٹی 42. علی حجویری فری ڈرگ بینک ڈائلسس سینٹر کی جانب سے گورنمنٹ میاں منشی ٹیچنگ ہسپتال میں 4 نئی ڈائلسس مشینوں کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں علی حجویری فری ڈرگ بینک کے ممبران نے ربن کاٹ کر 4 نئی ڈائلسس مشینوں کا افتتاح کیا. گورنمنٹ میاں منشی ٹیچنگ ہسپتال میں 4 نئی ڈائلسس مشینوں کی افتتاحی تقریب میں علی حجویری فری ڈرگ بینک کے صدر ڈاکٹر ظہیر الحسن میر، سینئر نائب صدر وقار احمد میاں نے علی حجویری فری سینٹر کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی. اس موقع پر صدر ڈاکٹر ظہیر الحسن میر کا کہنا تھا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مریضوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈائلسس مشینوں کا انتظام کریں. افتتاحی تقریب میں نائب صدر وسیع الدین اسلم، ایم ایس داتا دربار ہسپتال ڈاکٹر عبدالحمید، سرپرست میاں امجد بلو، غضنفر علی، ریاض شاہد، ندیم آسی سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب میں مریضوں اور ان کے لواحقین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. الفتح الیکٹرانکس کی جانب سے گرینڈ سیل کا گالا کا انعقاد کیا گیا ہے. مختلف برانڈز پر 30% تک رعایت دی جا رہی ہے. شہری 16 اکتوبر تک سیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الفتح الیکٹرانکس کی جانب سے گرینڈ سیل گالا شروع ہو گیا. ہائر، ٹی سی ایل، ڈاولنس، ایکو سٹار اور پیناسونک سمیت بڑی برانڈز پر 30% تک ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. الفتح الیکٹرانکس پر 16 اکتوبر تک گرینڈ سیل جاری رہے گی. سیل کے موقع پر 5000 سے زائد ڈیلز اور کروڑوں روپے ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. ڈائریکٹر الفتح الیکٹرانکس مصطفیٰ جمشید نے کہا، شہریوں کو کم قیمت پر اشیاء دینے کا مقصد مہنگائی میں ریلیف فراہم کرنا ہے. ہم اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. سال کی سب سے بڑی سیل ہے اور اس کے اندر ہم جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں دیٹ از اپ ٹو 30% آف. اور اس کے اندر جو ہماری چیزیں ہیں جو اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہ ہیں وہ اے سی ہے، ہائر کا اے سی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریز کا گیزر ہے. اس کے بعد ہائر کی واشنگ مشین ہے، پھر ٹی سی ایل کی LEDs ہے، ڈونلس کی فریجز ہیں، ہائر کی فریجز ہیں اور اس طرح کافی چیزیں ہیں. خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ الفتح اسٹور کی ریگولر کسٹمر ہیں، ہر سال اس طرح کی سیل سے مستفید ہوتے ہیں. میں تو ان کا کافی ریگولر کسٹمر ہوں، کافی پرانا کسٹمر ہوں اور ان سے سامان وغیرہ لے کے جاتا ہوں. اپنے گھر کے جتنے بھی ہوم اپلائنسز ہیں میں یہیں سے الفتح اسٹور سے لے کے جاتا ہوں اور ان کی پرائز جو ہیں وہ بازار سے کافی ریزنیبل ہیں. اچھی ڈسکاؤنٹ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے بھی کم پرائس میں انہوں نے مجھے یہ مشین دی ہے، تو آئی ایم ویری ہیپی فار دیٹ. شہری مہنگائی کے اس دور میں بھی الفتح الیکٹرانکس سے مہنگی اشیاء کم قیمت میں خرید سکتے ہیں. کیمرامین شعیب صفدر کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، فوکل پرسن برائٹ ٹریڈرز عمران خان ناصر سلمان کا کہنا ہے امپورٹڈ حکومت میں بجلی اور گیس مہنگی کرتی ہے. صدر انجمن تاجران لاہور ملک امانت علی کہتے ہیں کہ امپورٹ بند ہونے سے ٹیکس وصولی میں کمی اور سمگلنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. تاجر برادری نے لاہور پریس کلب میں مہنگائی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بدقسمتی سے ہم پر امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی گئی. رات کی تاریکی میں بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا. انہوں نے ضروریات زندگی کی ہر چیز کو بے لگام کر دیا ہے. بجلی کے بلوں میں جو پورے پاکستان پہ ایک افرید بن کر مسلط کیے گئے ہیں، ان کے اندر آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے ذریعے ایک ایسا اضافہ کیا ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں. صدر انجمن تاجران لاہور ملک امانت علی نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، جیسے آپ خود امپورٹ ہو کر حکومت میں آئے ہیں، برائے مہربانی امپورٹ بھی کھول دیں. جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ کسی پولیس والے کو گالیاں نکالے یا کسی پولیس والے کے ساتھ لڑے. حکومت ہے ظاہر اس کی، انہوں نے اسلام آباد کے ایریے میں جتنے بھی ہمارے ویئر ہاؤس ہیں وہاں سے وہ کنٹینر اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی بھرے ہوئے کنٹینر نہیں ہے. پریس کانفرنس کے بعد تاجر برادری نے پریس کلب کے باہر مہنگائی اور وفاقی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42 لاہور.
ملک کی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی خبر، حکومت نے فیڈریشن چیمبر اور ضلعی چیمبرز کے عہدیداران کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ شہر سمیت ملک بھر کی بزنس کمیونٹی کے لیے اچھی اور بڑی خبر سامنے آ گئی۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں تمام چیمبرز کے عہدیداران کی مدت 2 سال کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ فیڈریشن چیمبر، لاہور چیمبر اور دیگر ضلعی چیمبرز کے عہدیداران کی مدت 1 سال سے بڑھا کر 2 سال ہو گئی ہے۔ صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ نے فیصلے کو سراہا۔ الحمدللہ جو اب یہ پارلیمنٹ اور اس کا سینٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں انہوں نے اس کو پاس کر دیا اور 1 جنوری 2022 سے انہوں نے جو اس کو اپنا لاگو کر دیا، تو اس طرح سے پھر میری انشاءاللہ جو ہے نا یہ جو میرا ٹینیور ہے یہ 1 سال اور بڑھ گیا ہے، تو اب میں دسمبر 2023 تک ہوں۔ فیڈریشن چیمبر اور ضلعی چیمبرز کے عہدیداران کی مدت 1 سال کی توسیع کے فیصلے پر فیڈریشن چیمبر میں بزنس مین پینل کے قائدین کا بڑا اکٹھ ہوا۔ ریجنل چیئرمین ندیم قریشی، پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار، بزنس مین پینل پنجاب کے چیئرمین خواجہ شاہزیب اکرم، چیئرمین لاہور تنویر احمد شیخ، محمد علی میاں دیگر بھی موجود تھے۔ R&D کے لیے ہم نے کوئی تقریباً 8 پبلیکیشن پہلے کر چکے ہیں اور 4 پبلیکیشن آن دا وے ہماری، اور انشاءاللہ ہم نے کریکٹ ڈیٹا دینا ہے اپنی پاکستان کی گورنمنٹ کو۔ ہماری اکانومی جس کو ہم پریورٹی بیس پہ دیکھتے ہیں، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ 2 سال مدت کرنے کا فیصلہ خوشائن ہے، اس سے پالیسی سازی تشکیل دینے اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے وقت ملے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں رحیم سٹور کی جانب سے 14ویں روز واپڈا ٹاؤن برانچ میں عمرہ ٹکٹ کی قرآن اندازی تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں 2 خوش نصیبوں کا قرآن کرنے پر عمرے کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے۔ پیغمبر اسلام محسن انسانیت آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی رحیم سٹور کی جانب سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی عمرے کے ٹکٹس دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ ربیع الاول کے 14ویں روز رحیم سٹور واپڈا ٹاؤن برانچ میں قرآن اندازی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں 2 خوش نصیبوں میں بذریعہ قرآن اندازی عمرے کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے۔ CEO رحیم سٹور رانا عبدالرافع کا کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ اپنے باپ کی شروع کی گئی روایت کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ رحیم سٹور اب تک 50 سے زائد خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹکٹس تقسیم کر چکا ہے۔ اس سال 50 سے زیادہ لوگوں کا اس میں قرآن نکل چکا ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ 30 ربیع الاول تک ہر روز یہ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی، اور اب تک پچھلے 6 سالوں میں 600 سے زائد لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ رحیم سٹور کی طرح دیگر سٹورز کو بھی اس طرح کے کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور رحیم سٹور نے جو ریت بنائی ہوئی ہے، یہ میں کہتا ہوں باقی بھی ایسے جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ یہ میری اور سب کی یہ خوش نصیبی ہے۔ عمرے کے ٹکٹس جیتنے والے خوش نصیبوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں جو رحیم سٹور کی وساطت سے اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی ہے جی، دیدار کریں گے، سلام پیش کریں گے، اللہ کے گھر جائیں گے، عمرہ کریں گے، رانا صاحب کو دعائیں دیں گے۔ رانا صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہمارے۔ رحیم سٹور کی جانب سے ماہ ربیع الاول میں عمرے کے ٹکٹس تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں SMS کون کی جانب سے طلباء کے لیے ریسرچ انوویشن اینڈ ایکسیلنس تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میڈیکل کے مختلف شعبوں سے وابستہ بچوں نے پریزنٹیشن دی۔ ریسرچ انوویشن اینڈ ایکسیلنس تقریب میں ڈاکٹرز نے شرکت کی اور میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بچوں نے ریسرچ پر مبنی مختلف موضوعات پر پریزنٹیشنز بھی پیش کی اور سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میڈیکل فیلڈ میں بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، اور آج کی تقریب کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ طلبہ کو آگاہ کیا جائے کہ آج کل کے دور میں ریسرچ کتنی اہم ہے۔ مقصد یہ تھا کہ بچے ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کریں اور بچے پیپرز پریزنٹ کریں تاکہ ان میں شوق پیدا ہو ریسرچ کا۔ اس کا مقصد انڈر گریجویٹ بچوں کو اور پوسٹ گریجویٹ بچوں کو ریسرچ سکل سکھانا اور ریسرچ کی میتھڈالوجی سکھانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگلے سالوں میں بھی یہ ریگولرلی ہوتی رہے گی۔ اس میں یعنی انڈر گریڈ نے بہت سارے بنیادی مضامین اور کلینکل سائٹ پہ بہت ساری ریسرچ کانفرنسز۔ بیسیکلی اس کا تھیم یہی ہے کہ جو ریسرچ ہے وہ انکلکیٹ کی جائے فرام دی گراس روٹ لیول اینڈ دیٹ آر دی انڈر گریجویٹس، کیونکہ اگر ریسرچ نہیں ہے تو ہماری میڈیکل پروفیشنز کے اندر ڈیولپمنٹس نہیں ہو سکتی ہیں۔ طبی تحقیق کا مطلب انسانی جسم اور ذہنی بیماریوں اور خرابیوں کی وجوہات کی تشخیص، علاج، روک تھام یا کنٹرول سے متعلق علم کو دریافت کرنا ہے۔ کیمرہ مین عدنان کی ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اب خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر میں پلس فٹ بال اکیڈمی کا قیام عمل میں آ گیا۔
اکیڈمی کا باقاعدہ تربیتی کیمپ بھی شروع کر دیا گیا۔ پاکستان کوچنگ سینٹر فیروزپور روڈ پر سابق فٹ بالرز اور کوالیفائڈ کوچ ناصر شاہ کی زیر نگرانی پرلز فٹ بال اکیڈمی قائم کر دی گئی۔ اکیڈمی کے ہیڈ کوچ ناصر شاہ اور دیگر سٹاف اکیڈمی میں بچوں کو ٹریننگ کرا رہے ہیں۔ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ مختلف ایج گروپس میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹریننگ کرائی جا رہی ہے۔ بچوں کی فزیکل فٹنس اور بنیادی ٹیکنیکس پر کام کیا جا رہا ہے۔ جلد بچوں کے دیگر اکیڈمیز اور کلبز کے ساتھ پریکٹس میچز بھی کروائے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔